بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ اپنے زمانے کی مشہور ولیہ حضرت حفصہ بنت سیرین رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ خوابوں کا علم رکھنے والے بہت بڑے عالم اور امام حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی بہن ہیں۔ یہ شہر بصرہ کی انتہائی عبادت گزار خاتون تھیں۔ آپ ساری رات نماز پڑھتے ہوئے گزار دیتی اور نماز میں آدھا قرآن پاک تلاوت فرماتیں۔ بسا اوقات اپنی نماز پڑھنے کی جگہ پر اتنی دیر نماز میں کھڑی رہتی کہ آپ کا چراغ بجھ جاتا، لیکن آپ کے لیے صبح تک چراغ کی روشنی کے بغیر گھر روشن رہتا۔ آپ نے سنا اللہ پاک کے نیک بندے اور نیک بندیاں کتنی عبادت کرتی، مناجات کرتے اور ساری رات اللہ پاک کا ذکر کرتے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے، الغرض زندگی بھر عبادت اور ریاضت میں مصروف رہتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ لوگ اللہ پاک سے بہت ڈرتے تھے اور خوف خدا کے پیکر ہوتے۔ یقیناً خوف خدا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہماری اخروی نجات کے لیے خوف خدا بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ عبادات کی وجہ آوری اور ممنوع چیز سے باز رہنے کا عظیم ذریعہ خوف خدا ہی ہے۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راس الحکمت مخافت اللہ، یعنی حکمت کا سرچشمہ اللہ پاک کا خوف ہے، جبکہ اللہ پاک خود پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 175 میں ارشاد فرماتا ہے، وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور مجھ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو۔ معلوم ہوا خوف خدا بندہ مومن کے ایمان کی نشانی ہے، لہٰذا اللہ پاک کی عبادت کرنی چاہیے۔ زیادہ نہیں، دن میں صرف 1 گھنٹہ لگتا ہے کہ ہماری 5 وقت کی نماز ادا ہو جاتی ہے۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین، امیر المومنین حضرت عمر فاروق خوف خدا کے سبب اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے ہوئے بطور عارضی مٹی کا ڈھیلا بننے کی خواہش کرتے، کیونکہ مٹی کو برے خاتمے کا خوف نہیں ہوتا، اسے نزا کی سختیوں، قبر کی وحشتوں اور جہنم کی سزاؤں سے واسطہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ پاک کے خوف سے اللہ پاک کی عبادت نہ کریں، بلکہ اللہ سے محبت رکھتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ پاک بھی اسے ہر چیز عطا کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جو اللہ کی راہ میں لگ جاتا ہے اللہ اس کی راہ میں لگ جاتا ہے، اللہ اس کو بے شمار عطا فرمانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ سوال کرتا ہے، اللہ پاک اسے جواب عطا فرماتا ہے۔ وہ اپنے رب سے چپکے میں مانگتا ہے، خاموشی سے مانگتا ہے، چھپ کے مانگتا ہے، رب تعالیٰ سب کے سامنے اسے عطا کرتا ہے۔ وہ 1 مانگتا ہے، رب تعالیٰ اسے 10 عطا فرماتا ہے۔ وہ پیالہ بھر کر مانگتا ہے، رب تعالیٰ اسے جھولیاں بھر بھر کے عطا فرماتا ہے، کیونکہ وہ تو رحیم ہے، وہ غفور ہے، وہ کریم ہے، وہ اپنے بندے کو بے شمار نواز دیتا ہے۔ آج روحانی وظائف آپ کے لیے صرف 3 دن میں کھرب پتی بننے کا خاص عمل لے کر آیا ہے۔ آپ نے لوگوں کو امیر ہوتے دیکھا ہوگا، آپ نے لوگوں کے پاس پیسہ دیکھا ہوگا، آپ نے لوگوں کی خواہشیں پوری ہوتی دیکھی ہوں گی، لوگوں کے پاس بنگلے، کوٹھیاں، کاریں دیکھی ہوں گی اور انہیں ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ تو آج روحانی وظائف ہی آپ کے لیے ایک ایسا عمل لایا ہے کہ اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ عز و جل 3 دن میں آپ کھرب پتی بن جائیں گے۔ کوئی 1000 نہیں، لاکھ نہیں، کروڑ نہیں، بلکہ اللہ پاک آپ کو کھربوں عطا فرمائے گا۔ تو جب آپ نے اللہ سے مانگنا ہے تو بے شمار مانگنا ہے، کیونکہ تھوڑا تو اس چیز سے مانگا جاتا ہے جو خود کم ہو،
رب تعالیٰ کی ذات تو بہت بڑی ہے، لہٰذا اس سے جب بھی مانگیں بہت زیادہ مانگیں۔ یہ نہ کہیں کہ یا رب مجھے تھوڑا عطا فرما، یہ مانگیں کہ یا رب تعالیٰ مجھے اپنی شان کے لائق کر اور جتنا تیری شان کے لائق ہے اتنا مجھے عطا فرما دے۔ آج جو میں آپ کے لیے عمل لائی ہوں بہت ہی آسان ترین عمل ہے، غور سے سن لیجئے کس طرح سے آپ نے کرنا ہے۔ تو یہ آپ دن کے کسی بھی حصے میں جب آپ بالکل تنہائی میں ہوں، خاموشی میں ہوں، آپ کے ارد گرد کوئی بھی نہ ہو، آپ نے نماز کوئی بھی آپ کسی بھی نماز کے بعد یہ عمل کر سکتے ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد، فجر کی، ظہر عصر کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے، باوضو آپ پہلے سے ہی ہوں گے تو آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ پاک کا اسماء گرامی یا سمیع کہ اے سننے والا، یا سمیع کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 100 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، اور پھر آپ نے 150 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ 150 سے نہ ایک زیادہ ہو اور نہ ایک کم۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لینے ہیں اور گڑ گڑا کر اپنی روزی کے لیے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک آپ کو بے شمار رزق عطا فرمائے گا، اور اتنی دولت عطا فرمائے گا کہ ہر جگہ، شہر شہر، گاؤں گاؤں، نگر نگر میں آپ کی دولت کے چرچے ہوں گے۔ آپ یہ عمل کریں، 3 دن آپ نے لگاتار اس عمل کو کرنا ہے، اور سیم اسی طرح سے کرنا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ تو پھر آپ یہ اس کی برکات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اللہ پاک نے کیسے آپ کو عطا فرما دیا۔ تو یہ تھا میرا آج کا عمل، میرا آج کا وظیفہ۔ اب میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان کا نام میں دعا میں شامل کیے دیتی ہوں۔ تو ایک میری بہن بھائی ہیں کنگ تیمور جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے، انس رضا ہیں اور بشرا ہیں۔ اس کے علاوہ میاں یوسف ہیں، ہینا بیگم ہیں، اب عابدہ شیخ ہیں، اور نبیلہ ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، شاکت ہیں، اور اس کے علاوہ فرحانہ عظیم ہیں، فیضان قریشی ہیں، سلیم اللہ ہیں، اور علی ہیں، مجید النساء ہیں، رحمان ہیں، صابر ہیں، شمسہ ظفر ہیں، اس کے علاوہ پروین ہیں، جان میک ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، اور محمد ندیم ہیں، شاہدہ حسین ہیں، سمن ہیں، عثمان محمد ہیں، رضیہ مسز علی ہیں، سمرہ فاطمہ ہیں، ریشمہ ہیں، اور میرے بہت سے بہن بھائی ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے۔ اللہ پاک سب کی حاجتیں مرادیں پوری کرے، اپنی جناب سے آپ کو بے شمار رزق عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کو جھولیاں بھر بھر کے عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔